مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین، بہت بڑی شخصیت ہے. ایک جگہ بیٹھے تھے، یہ اسکول پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ محنت کر کے کماتے تھے اور دین کا کام فی سبیل اللہ فرماتے تھے. تو ان کے ساتھ ایک اور استاد تھا. اس استاد نے جا کر ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کو شکایت لگائی کہ پرنسپل صاحب، امین اکاڑوی حنفی دیوبندی ہے، یہ سنی حنفی دیوبندی ہے، یہ درود شریف کا منکر ہے، یہ نہیں پڑھتا. تو پرنسپل بہت حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا عالم اور تو کہہ رہا ہے وہ درود شریف کا منکر ہے یار. تو اس نے اس کی موجودگی میں کہا تو بیٹھ ذرا، میں اس استاد صاحب کو بلاتا ہوں. انہوں نے کہا جی سڈو صاحب. وہ آ گئے. تو مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے پرنسپل نے کہا کہ حضرت آپ درود شریف کے منکر ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو درود شریف کے بغیر نماز کو مکمل ہی نہیں سمجھتا، اور میں درود پڑھتا ہوں. التحیات کے بعد اللہم صلی علی نہ پڑھیں ہم، اللہم بارک نہ پڑھیں، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. تو پرنسپل نے اس کو دیکھا کہ یہ تو درود شریف پڑھتا ہے. انہوں نے کہا حضرت بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا. سمجھے بھائی؟ سمجھ گئے؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا. آگے بھی مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ تھے نا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمایا میں تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب نماز میں ہو تو بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور جب جنازہ ہو تو دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. سبحانک اللہم پہلی تکبیر میں اور دوسری تکبیر میں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے حاضر میت کے. تو ہم تو کھڑے ہو کے بھی درود شریف پڑھتے ہیں. اس پرنسپل نے اس کو کہا یار یہ تو کھڑے ہو کے بھی پڑھتا ہے. اب تو پھنس گیا نا. اب اس نے ایک طریقہ اور اختیار. انہوں نے کہا حضرت درود پڑھتا ہے لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود شریف نہیں پڑھتا. پرنسپل نے پھر مولانا اکاڑوی کو دیکھا. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ بھی جھوٹ ہے، ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، ہم حضور پاک کے شہر سے دور ہیں، ادھر اللہم صلی اللہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کہ اللہ لے جائے گا، اور جب اللہ ہمیں حضور پاک کے روزے پہ لے جاتا ہے، اللہ ہر مسلمان کو لے جائے، تو حضور کے روزے پہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود پڑھتے ہیں. ادھر سے فرشتے لے جاتے ہیں، ادھر سے خود پڑھتے ہیں. کیوں؟ درود شریف تحفہ ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے دور سے بھیجا جاتا ہے اور قریب میں پیش کیا جاتا ہے. دبئی میں بیٹا رہتا ہے نا، تو ادھر سے آئے گا کوئی دوست تو وہ کمبل دے گا میرے ابو کو دے دینا، اور جب بیٹا خود آئے گا تو اپنے ہاتھوں سے ابو کو پیش کرے گا نا. کہا ہم ادھر سے اللہم صلی اللہ کہتے ہیں، دور سے تحفہ بھیجا جاتا ہے اور قریب سے خود پیش کیا جاتا ہے. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں موت کے بعد زندہ ہیں، وفات کے بعد زندہ ہیں. آپ کا نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. تو ہمارا تو عقیدہ ہے. اور حضور کی قبر پہ سلام پڑھے اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، اور یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. تو پرنسپل نے پھر اس استاد کو دیکھا کہ بتا یار یہ تو درود پاک پڑھتا ہے. انہوں نے کہا حضرت ہر جگہ نہیں پڑھتے. تو حضرت اکاڑوی نے فرمایا اصل میں عقل مندی کی بات ہے. ہمارے علماء ماشاءاللہ عقل مند ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کون سا درود آپ نے کہاں پڑھنا ہے. وقت ہے. تحفہ دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے. ادھر سے اللہم صلی اللہ کر کے بھجوا دیتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں، ادھر سے ہم خود پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون سا درود شریف کہاں پڑھنا ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ کہاں کا مسئلہ کہاں پہ پڑھ لیں. تو اس لیے اس سے بچ لینا چاہیے. بات کیا تھی کہ جو شریعت سے ثابت ہے نا وہی عمل کرو، جو ثابت نہیں ہے اور ڈھڈو نہ کڈو، اپنے پیٹ پہ اس کے اوپر عمل نہ ہو. علماء حق، علماء دیوبند کی یہی دعوت ہے کہ دین کو حقیقی شکل میں مانو. جو اللہ رسول نے دیا اس کو اسی طریقے پہ مانو، اور جو اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے نا اس کو رسم رواج کیا تو بھائی دین نہ کہو. لوگ کہتے ہیں سنت اور بدعت کی تعریف کیا ہے. سنت ہے قابل تعریف، بدعت تو قابل تعریف ہی نہیں ہے نا. لیکن سمجھانے کے لیے، اس کی ماہیت و حیثیت بتانے کے لیے سنت کی تعریف یہ ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، جس پر حضور اور حضور کے صحابہ نے پابندی فرمائی ہو. اور بدعت جو حضور اور حضور کے صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے دین سمجھ کے عمل کرو، نہ کرنے والے کو غلط کہو، یہ بدعت ہے. تو اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.